علامہ اقبال نے اس نظم میں جو غلط بلیفز شامل ہو گئے مسلمانوں میں کہ راہبی اختیار کرنا، دنیا کو ترک کر دینا اور خانقاہ میں بیٹھنا، اس پہ کچھ شعر کہے ہیں کہ یہ نہ کریں، عمل کریں اور اپنی صلاحیتیں بڑھائیں۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی، سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار، فقی کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تو صحیح مسلمان ہے تو فقر اور راہبی میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن تیری سوچ غلط ہے اور یہ تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تو بھی جو ہے عیسائی کے پادریوں کی طرح تارک دنیا ہو گیا ہے، اور حالانکہ اس کے برعکس ہے سچویشن یا بلیفز مسلمانوں کے۔ مسلمان کا جو فقر ہوتا ہے وہ تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ تو دنیا کو سدھارتا ہے، وہ تو ایکشن کرتا ہے، وہ تو محنت کرتا ہے، وہ تو ہر وقت ایگزیکیوشن میں لگا رہتا ہے، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو سچا درویش ہوتا ہے وہ آرام طلب نہیں ہوتا، وہ گوشہ نشین نہیں ہوتا، وہ تارک کی دنیا نہیں کرتا، بلکہ اس کی تو زندگی جو ہے ہمیشہ طوفان میں گھری رہتی ہے۔ وہ تو مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ تو مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ فقر کے لغوی معنی جو ہے نا وہ تنگ دستی کے ہیں، غربت کے ہیں، لیکن یہاں اقبال کی پوئٹری میں جو فقر ہے وہ تو ایسا فقر ہے جو کہ دنیا سے بے نیاز کرتا ہے، جو کہ درویش ہوتا ہے، جو کہ زبردست صلاحیتیں رکھتا ہے۔ راہبی کہتے ہیں دنیا کو ترک کر دینا، سکون پرستی آرام طلبی گوشہ نشینی، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ پسند روح و بدن کی ہے وانمود اس کی، کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی، وجود صرفی کائنات ہے اس کا، اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی۔ جو درویش ہوتا ہے، جو فقر ہوتا ہے، وہ اسپریچویلٹی میں رہتا ہے، وہ اپنی روح کی پرورش کرتا ہے، وہ بدن کی بھی پرورش کرتا ہے، وہ اپنی خودی کو بھی بے نقاب کرتا ہے، وہ اپنی ول پاور کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں بھی بڑھاتا ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے۔ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، یہ دونوں درویش کو بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہر وقت انٹیگریٹی میں رہتا ہے، آنیسٹی میں رہتا ہے، ایمانداری میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ درویش یا فقر جو ہے وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ واہ کھلنا، ظاہر کرنا، نمود کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ نہایت مومن، مومن کی انتہا، خودی کی عریانی، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، اپنے ول پاور کو استعمال کرنا، اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنا۔ صرفی کائنات، کائنات کو پرکھنے والا، باقی کہتے ہیں موجود رہنے والا، فانی کہتے ہیں فنا ہو جانے والا۔ اسی سے پوچھ کے پیش نگاہ ہے جو کچھ، جہاں ہے یہ کہ فقط رنگ و بو کی طغیانی۔ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے،
رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ درویش سے پوچھ، کیونکہ وہ کائنات اور اس کے راز جانتا ہے، اور یہ جو کائنات ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف رنگ و بو ہے، جو خوشبو ہوتی ہے، جو رنگ ہوتے ہیں یہ تو اڑ جاتے ہیں اور باقی نہیں رہتے۔ جو درویش کی نظر میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت درویش کی اپنی ہوتی ہے، اس کے خدا کی ہوتی ہے۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے مسلمانوں نے یہ فقر، یہ درویشی ختم کر دی جو کہ پچھلے شعروں میں موجود تھی، تو مسلمان کیا ہو گئے؟ ایک بھکاری کی طرح ہو گئے۔ نہ شان رہی ان کی، نہ سلیمانی رہی، نہ تقویٰ رہا، نہ پرہیزگاری رہی، نہ درویشی رہی۔ نہ تو حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کی جو دولت تھی وہ بھی چھن گئی، نہ مسلمانوں کے پاس تقویٰ بچا، نہ شان بچی، نہ شوکت بچی، جو کہ درویشوں کے پاس یہی چیز ہوا کرتی تھی۔ پیش نگاہ یعنی نظر کے سامنے، فقط کہتے ہیں صرف۔ رنگ و بو کی طغیانی، مراد دنیا کی عارضی رنگینی اور خوبصورتی کا عروج۔ دولت سلمانی، حضرت سلمان فارسی جیسا تقویٰ۔ سلیمان، حضرت سلیمان جیسی حکمرانی۔